ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تذکرہ پڑھا تھا سورہ البقرہ کے پہلے رکوع میں پہلے مومنوں کا، ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو اپنے کفر پہ پکے ہیں اور تعصب میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بیان کیا کہ ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرے گروپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جو منافق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف زبانی اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ایک گروہ تھا منافقوں کا جو منافقت کرتے تھے، اور وہ زبانی تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے ان کا ایمان جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اندر سے یہ ایمان نہیں لائے۔ اور اسی طرح مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہم تم لوگوں میں شامل ہیں، تمہاری طرح ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دھوکہ انہی کو ہے، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایکسپوز کر دے گا مومنوں کے سامنے بھی، وہی نازل کر کے کہ یہ لوگ، یہ منافق ہیں، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ان منافقین کو ایکسپوز کیا۔ تو اصل میں پھر نقصان کس کو ہے، دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ جو منافقت ہے، یہ جو کفر ہے، یہ ایک بیماری ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس بیماری کو اور بڑھاتا ہے، کیونکہ جب بیماری کا علاج نہ کیا جائے، اس کا کوئی حل نہ کیا جائے تو پھر بیماری بڑھتی ہے۔ تو جب یہ منافق ایمان کی طرف نہیں آتے اور ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی منافقت دن بدن بڑھے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اور ان کو وہ عذاب اس لیے ملے گا کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا یہ جھوٹ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ المنافقون کی پہلی آیت میں اس طرح سے کیا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں سورہ المنافقون میں کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص جس بات کو دل سے نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، اگر اس کا اپنے منہ سے وہ اظہار کرتا ہے تو اگرچہ وہ بات سچی ہو لیکن بات کرنے والا جھوٹا قرار پائے گا۔
کیونکہ اگر ہم اندر سے کسی بات کو نہیں مانتے اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اپنی بات میں پھر جھوٹے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقوں کو جھوٹا کہا کہ بات یہ جو کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا نبی ہونا تو سچی بات ہے، لیکن اگر بات کرنے والا اس کو سچ نہیں سمجھتا اور دل سے نہیں مانتا تو وہ پھر جھوٹا ہے اور وہ غلط بات کر رہا ہے۔ یہ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو آواز نہیں آ رہی، کیا ایسا ہی ہے سب کے ساتھ یا باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ اگر گروپ میں میسج کر دیں، اگر کسی کو آواز آ رہی ہے تو وہ آ، بتا دیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیٹ میں جی کافی ساتھی بتا رہے ہیں کہ ان کو آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ساتھیوں کو آواز نہیں آ رہی ان کو خود اپنی جو ہے نا موبائل میں سیٹنگ دیکھنی پڑے گی کہ وہ اپنا آڈیو سسٹم کنیکٹ کر لیں موبائل کا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کو جھوٹا قرار دیا اس بنیاد پہ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ دل سے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر بندہ سچا وہ ہی نہیں ہے کہ جو منہ سے بات سچی کرتا ہے، بلکہ اگر سچی بات پہ اس کا اپنا ایمان اور یقین ہو تب اسے سچا کہا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، ان منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں، مسلمان ان سے کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ جو منافقت ہے یہ فساد ہے، یہ خرابی پیدا کرتی ہے، یہ کرپشن پیدا کرتی ہے، یہ کہہ لیں کہ فضا کو اور جگہ کو پرامن نہیں رہنے دیتی۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو تم لوگ کر رہے ہو منافقت، اس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے، اس سے بد امنی پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ جو ایک پیسفل انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ تو قالوا انما نحن مصلحون، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ جو لوگ خرابی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں ان کا بھی دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم تو اصلاح اور ترقی کی بات کرتے ہیں اور ہم تو بہتری چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو منافقوں کو کہا، اس میں ہمیں ہمارے لیے نصیحت اس میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہم خلوص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا کہیں اپنی ضد بازی میں تو نہیں آ گئے، یا ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو دعوت کی ہے، اللہ نے جو دعوت بھیجی ہے، اللہ کے نبی نے جو پیغام پہنچایا اس کے خلاف ہے۔ تو اس میں بندے کو اپنا یہ جو جائزہ ہے یہ لیتے رہنا چاہیے، اور محض یہ کہہ لیں کہ ایک منترا ہی نہیں بنا لینا چاہیے کہ جی ہم اصلاح پسند ہیں اور ہم تو امن پسند ہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون شخص اللہ کے نازل کردہ دین کو صحیح طریقے سے پریکٹس کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار ہو جاؤ یہی لوگ، یہی منافق فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ ان کی منافقت کی وجہ سے مدینہ میں فساد پیدا ہو رہا ہے اور خرابی بڑھ رہی ہے، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ آگے سے منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ وہ بیوقوف انہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بے لوث ہو کے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو
وہ انہوں نے منافقین کی نظر میں یہ لوگ بیوقوف تھے کہ جو اپنا فائدہ نہیں سوچتے بلکہ اپنا سب کچھ مال دولت جانیں اللہ کے دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو منافقوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بیوقوفی ہے، اپنا ذاتی فائدہ بندے کو دیکھنا چاہیے، منافقوں کی نظر میں یہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے تو یہ لوگ آئیڈیل نہیں ہیں کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آ، جی ان کی طرح ایمان لایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار ہو جاؤ یہ جو منافق ہیں اصل میں یہ بیوقوف ہیں، یہ شارٹ ٹرم کا فائدہ دیکھ رہے ہیں اپنا، اور اپنی خود غرضی کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں، اصل میں خود غرضی ہی بیوقوفی ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں، اتنا علم نہیں، اس وجہ سے یہ اس بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو بیان کیا ہے، اس سے صحابہ کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک معیار قرار دیا، اور منافقون کو کہا کہ بھئی ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول کا ایمان ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ دوسرے لوگ جو کفار ہیں یہ اس طرح کا ایمان لے آئیں جیسے تم اے جماعت صحابہ تمہارا ایمان ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں اور یہ لوگ سیدھی رستے راہ پہ آ جائیں۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مثالی قرار دیا۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان کا مذاق اڑائے یا صحابہ کے ایمان کو چیلنج کرے اور کہے کہ وہ کوئی مثالی ایمان نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں منافقوں کا یہ طریقہ بتایا کہ وہ صحابہ کے ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے کہ بھی یہ تو بیوقوف ہیں اور یہ کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کے دوہرے کردار اور دو چہرے ہونے کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جب ان سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جب منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ مومنوں میں جب آ کے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیاطین کو علیحدگی میں ملتے ہیں، کون شیاطین؟ اپنے سرداروں کو یا یہودیوں کو یا کفار کو، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا کہ جب یہ اپنے شیاطین شیطانوں کو جا کے ملتے ہیں، اپنے بڑے جو منافقوں کے لیڈر ہیں ان سے ملتے ہیں یا کفار سے ملتے ہیں یا یہودیوں سے مدینے میں جا کے ملتے ہیں، تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم لوگ اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ جو مومن ہیں جب ہم ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو اس وقت صرف ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سیریس نہیں ہیں، وہ تو ہم صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا فن کرنے کے لیے ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اصل میں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تم شیاطین جو ہو ان کے ساتھ ہیں ہم۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا اللہ مذاق اڑائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مذاق نہیں اڑاتے، یہ جو عربی میں اسلوب ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اسے برا بھگتنا پڑتا ہے، تو جو اس کو سزا دی جاتی ہے وہ سزا بری نہیں، وہ ظلم نہیں، لیکن اس کے لیے بدلے کا لفظ استعمال چونکہ کیا جاتا ہے تو اس لیے سیم لفظ آ جاتا ہے، وگرنہ اللہ کا مذاق اڑانا کیسے ہے کہ اللہ ان کو سزا دے گا، اللہ ان کو پکڑے گا۔ تو اللہ یستہزئ بہم کا معنی کیا بنے گا کہ اللہ ان کو سزا دے گا اور اس کی پکڑ اس پہ ہوگی، تو یہ مذاق کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، اور پھر وہ یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں تردد کے ساتھ پھرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، ان کو کنفیوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سرکشی میں مزید کر دیتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی قسم ہے
کہ جب اللہ کسی کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے تو وہ مزید آگے سے آگے گناہ کرتا ہے، مزید آگے سے آگے منافقت کرے گا، مزید آگے سے آگے جرم کرے گا، اور جتنے اس کے جرائم بڑھیں گے اتنی اس کی سزا بڑھے گی۔ تو یہ جرم کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، منافقت کرنے کے لیے زیادہ مہلت ملنا بھی ایک طرح کی سزا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سزا بڑھتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت بیچ دی اور اس کے بدلے گمراہی خرید لی، کہ ان کو ہدایت ملی ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، اور یہ اتنے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اس ایمان کی دولت کو بیچ دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور بدلے میں انہیں کیا ملی؟ گمراہی۔ بدلے میں انہیں ملی گمراہی، کفر، فسوق۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، نہ تو ان کو اپنی تجارت میں یہ جو انہوں نے ڈیل کی، یہ اتنی گھاٹے والی ڈیل ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ان کا، وما كانوا مهتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت والے رہے، نہ ہی یہ ہدایت پہ رہے، اور ہدایت کو بیچ کے انہوں نے بدلے میں جو چیز لی وہ کیا تھی؟ گمراہی۔ تو گمراہی بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں بلکہ نقصان کی چیز ہے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی، ذالک هو الخسران المبین، یہ بالکل واضح گھاٹا ہے، اور اس سے بڑا گھاٹے کا اور نقصان کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا کہ بندے کے ہاتھ سے رقم بھی چلی جائے اور جو اس نے چیز لی وہ بھی فائدے کی بجائے نقصان والی ہو۔ تو ان کے ہاتھ سے ایمان بھی گیا، ہدایت بھی گئی، اور بدلے میں کیا ملا؟ صرف گمراہی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب، اور اس دنیا میں ذلت اور آخرت میں بھی ذلت کا سامان۔ تو یہ جو منافقین ہیں، یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور ان کے لیے ہر جگہ پہ ہی یعنی کہ بدنامی، تباہی اور ذلت کا سامان رہا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مثال دیتے ہیں کہ ان منافقوں کی مثال کیسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے قرآن پاک میں کہ سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں۔ ان میں سے ایک یہ مثال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو آگ جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ جلے اور اس آگ جلنے سے اس کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ روشن ہو جائے، کیونکہ اس نے آگ جلائی تھی روشنی حاصل کرنے کے لیے، تو ابھی آگ جلی ہی ہے اور روشنی ہوئی ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی جو روشنی ہے یا اس کا جو نور ہے اس کو لے جائے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دے کہ جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کیا دی کہ ایک شخص ہے وہ آگ جلاتا ہے، لیکن آگ جلا کے اس نے جو روشنی لینی ہے اس کو وہ نصیب ہی نہیں ہوتی، جیسے ہی روشنی ہوتی ہے فوراً ہی یا آگ بجھ جاتی ہے یا اللہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور وہ بس اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو یہ منافقوں کی مثال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، یہ نور میں ابھی آئے ہی تھے تو اپنی منافقت کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو گئے اور اس نور سے واپس اندھیروں میں دھکیل دیے گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے کہ منافقوں کو جو اسلام کا نور ملا تھا وہ ایک لمحے کے لیے تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ پھر دین سے خارج ہو گئے اپنی منافقت کی وجہ سے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق یہ بہرے ہیں، یہ سن نہیں سکتے، بکمن یہ گونگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، عمیون یہ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجعون، تو اس لیے اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہرے، گونگے اور اندھے قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سنتا ہے حق کو تو پھر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کانوں پہ مور لگ گئی ہے، اب یہ سن نہیں سکتے، یہ بہرے ہو گئے ہیں، حق بات ان کو ایسے ہو جاتی ہے جیسے انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اور اسی طرح یہ گونگے بہرے ہیں، گونگے ہیں کہ مثلا یہ حق بات بیان نہیں کر سکتے، ان کو اتنی توفیق نہیں
کہ حق کی بات اپنے منہ سے کر سکے، تو یہ گونگے ہو چکے ہیں۔ امیون، یہ اندھے ہیں، یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ فہم لا یرجعون، تو اگر کوئی شخص وہ حق سن نہیں سکتا، حق دیکھ نہیں سکتا، حق بول نہیں سکتا، تو پھر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا ہدایت کی طرف واپس آنے کا۔ تو اس لیے جب اللہ نے ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کر دیا، تو اب یہ کوئی امکان نہیں رہا۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، ایک عذاب ہے ان منافقین پہ، کہ جب یہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو بہرا، گونگا اور اندھا کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ حق کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اگلی ایک اور مثال دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی منافقین کی، اور منافقین کا ایک یہ دوسرا گروپ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ مثال دے رہے ہیں، اور وہ دوسرا گروپ جو ہے یہ ان منافقین کا ہے۔ جی، تو منافقین کا یہ دوسرا گروپ ہے۔ ایک جو پہلا گروپ ہے جس کا تذکرہ ابھی تک ہوا، وہ منافقین کا وہ گروپ ہے جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو بہت تیز ترار سمجھتا ہے، اور وہ پکے ہی منافقت پہ ہیں مستقل طور پہ، اور وہ اپنی طرف سے یعنی کہ سازش کرنے پہ لگے ہوئے تھے اسلام کے خلاف، کہ وہ ہمیشہ ہی منافق ہوتے ہیں۔ وہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ مومنوں میں آگے بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی صرف مذاق اڑانے کے لیے ان کا کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ادھر مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور گروپ تھا جو تردد میں پڑا ہوا رہتا تھا، کبھی مسلمان بن گیا، کبھی منافق ہو گیا، کبھی ایمان تھوڑا سا جاگا ان میں، کبھی پھر منافقوں کے پاس چلے گئے اور منافقوں والی ان کی صورتحال ہو گئی۔ ان کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی اگلی دو آیات میں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان سے برستی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا جب انتہائی گہرا بادل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ورعد، اور اس میں کڑک بھی ہوتی ہے جب بجلی کڑکتی ہے، وبرق، اور اس میں بجلی بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں جب وہ کڑک کی آواز سنتے ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ بجلی ہم پہ گرنے لگی ہے، تو وہ ڈر کے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس مثال میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما کیا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح بارش جب شدید ہوتی ہے تو اس میں یہ اندھیرے بھی ہوتے ہیں، بجلی بھی کڑکتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یعنی کہ یہ تردد کی صورتحال ہے کہ کبھی ان کو روشنی نظر آتی ہے، کبھی ان کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ لیکن جب روشنی بھی ہوتی ہے، بجائے اس روشنی کے فائدہ اٹھانے کے، یہ اس روشنی سے ڈرتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ جب روشنی ہوتی ہے بجلی کڑکنے سے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے یہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہم مارے گئے، ہم مارے جائیں گے۔ تو ان کو اگر کوئی ہدایت کی بات سنتی بھی ہے تو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے ان کو ایک دھچکا لگ جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ کانوں میں اس ڈر سے انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے کیا ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان منافقین کا، کافروں کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ سے بچ سکتے ہیں تو یہ ان کا وہم ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کی پکڑ جو کافروں پہ ہے اس سے کافر بھاگ نہیں سکتے۔ یکاد البرق، اسی مثال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، عین قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ جو برق ہے، جو بادلوں سے بجلی چمک رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ذرا بادل گرجتے ہیں، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، یہ اس میں چلتے ہیں۔ یعنی جب کبھی ان کو ایمان کی تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو اس روشنی میں یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ہدایت کے رستے پہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے
अज़लम अलैहिम कामू, तो ये रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं और मुनाफ़िक़त में ये होते हैं। वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहे तो इन लोगों की भी जो सुनने की सलाहियत है और देखने की जो सलाहियत है उसको ले जाए, उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शय पे क़ादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे वो कर सकता है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जब इंतहाई सख्त यानी कि बारिश हो रही होती है और इंतहाई ज्यादा बादल होते हैं, तो वहां अंधेरा जो है वो एक मुस्तकिल चीज होती है, अंधेरा ज्यादा होता है और बिजली की चमक तो कभी कभी होती है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दूसरे ग्रोह की मिसाल दी कि ये जो लोग तरद्दुद में पड़े हुए हैं, कभी इनका ईमान थोड़ा सा जागता है और कभी फिर ये मुनाफिक बन जाते हैं, तो असल में ये लोग भी जो हैं ये मुनाफिकों के साथ हैं और मुनाफिकों की कैटेगरी में ये लोग जाते हैं। ये जो मुनाफ़क़त है ख़ुसूसी तौर पे ये जो अमली मुनाफ़क़त है, अ, तो ये जो अमली मुनाफ़क़त है, वो एक चीज़ है कि जिसमें कोई मुनाफ़िक़त का साइन हो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िक़त की निशानियाँ बयान की, उनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो है एतिकादी निफाक की बात हो रही है कि बंदे के ईमान में अगर मुनाफ़िक़त हो, कि उसका ईमान जो है वो अंदर से नहीं है, बल्कि अंदर से वो अल्लाह और उसके रसूल पे और इस्लाम पे ईमान नहीं रखता, लेकिन मुँह से सिर्फ़ दावा करता है, तो ये जो मुनाफ़िक़त है अकीदे में, एतिकाद में, ये सबसे ज़्यादा सीरियस है। और इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, कि मुनाफ़िक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जहन्नम की आग से बचाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ तक 3 ग्रोहों का तज़किरा फरमा दिया, मोमिनों का, काफ़िरों का और मुनाफिकीन का। इन 3 ग्रोहों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब तज़किरा कर रहे हैं इस चीज़ का कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होनी चाहिए। तौहीद का तज़किरा यहाँ से शुरू होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, उस रब की, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहलों को भी पैदा किया। हर चीज़ को, हर शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, तो इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानी चाहिए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोगों को तकवा नसीब हो। तो तकवा हासिल करने का तरीका क्या है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे, और यह इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, क्योंकि जिस अल्लाह ने सबको पैदा किया, हमें भी पैदा किया, हमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हक है कि हम उसकी इबादत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, कि तुम्हारा रब जिसकी तुम्हें इबादत करनी चाहिए, वो है कि जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बना दिया, तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए छत बना दिया, व अनज़ल मिनस समाई माअन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों से पानी बरसाया बारिश की शक्ल में, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, तो उस बारिश के पानी की बदौलत अल्लाह ने ज़मीन से फल निकाले, सब्जियाँ निकाली, पैदावार हुई ज़मीन की, ज़राअत की, रिज़्क़न लकुम, और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें फल और सब्जियों की और काश्त की और दानों की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें रिज़्क़ अता किया। तो वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रहने के लिए ज़मीन दी, छत के तौर पे तुम्हें आसमान दिया, और फिर बारिश नाज़िल करके तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। लिहाज़ा वो अल्लाह जो पैदा करने से लेके पालने तक सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, और वही प्रोवाइडर है, वही देने वाला है, तो फिर उसी का हक बनता है कि उसकी ही इबादत की जाए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये सब जानने के बाद कि किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। रहने के लिए जगह किसने दी, अल्लाह ने दी। सर पे छत किसने दी, अल्लाह ने दी।
کھانے کے لیے رزق کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے دیا، پانی اللہ نے اتارا، رزق اللہ نے اتارا، تو پھر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عبادت بھی پھر صرف اسی اللہ کی کرے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے شریک مت بناؤ۔ جب اللہ نے یہ سارے کام اکیلے کیے ہیں تو پھر عبادت بھی اس اکیلے کی کرو، اور جب تم لوگ یہ جانتے ہو کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ نے اکیلے کیے ہیں تو عبادت بھی صرف پھر اکیلے اللہ کی کرو۔ پھر اس کے شریک دوسروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیات میں اپنی توحید بیان کی ہے۔ اس توحید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس کی صداقت اور اس کی سچائی کا بیان کرتے ہیں۔ اور کفار کو جو یہ کہتے تھے اور یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جو دعوت ہے، یہ جو وحی کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں دیا اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے اور نام اللہ کا لگا دیا، نعوذ باللہ، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان میں سے ہی ہیں۔ جیسے تم مکہ کے رہنے والے لوگ ہو اسی طرح یہ بھی مکہ میں ہی رہے ہیں، جس طرح تم لوگوں کی عربی میں کوالیفکیشن ہے اسی طرح کی کوالیفکیشن ان کی ہے، تو پھر اگر انسان کے یہ بس میں ہے کہ اس طرح کی کتاب خود لکھ دے تو تم لوگ بھی انسان ہو، تم بھی لکھ کے دکھاؤ، لکھو پھر اس طرح کی کتاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس چیز کا شک ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یا نہیں، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم بھی ایک صورت بنا کے لاؤ اس جیسی، کوئی ایک چھوٹی سی صورت قرآن کے جیسی تم بھی بنا کے لاؤ، لکھ کے لاؤ، تم لوگ بھی ادیب ہو، رائٹر ہو، لکھو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیلنج انڈیویجولز کو نہیں ہے کہ ہر بندہ اکیلا اکیلا بیٹھ کے لکھے، نہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، جتنے تمہارے بڑے ادیب ہیں، بڑے ہیلپر ہو سکتے ہیں، مدد کرنے والے ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، سب کو اکٹھا کر لو، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں بلکہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، تو پھر چیلنج ہے تم کو، اکیلے اکیلے کو نہیں بلکہ ساروں کو اکٹھے، سارے مل کے بیٹھ جاؤ، سارے اپنی ذہانت کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے تجربے کو اکٹھا کر لو اور مل جل کے ایک صورت بنا کے دکھا دو، اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ اگر تم سارے انسان اکٹھے ہو کے اس جیسی ایک صورت نہیں لکھ سکتے تو پھر اس کے بعد کیوں تمہیں یہ شک ہے کہ ایک انسان نے یہ سارے کا سارا قرآن خود گاڑ لیا؟ اگر تم لوگ سارے مل کے نہیں کر سکتے تو دوسرے ایک انسان پہ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکے کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ، چیلنج جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ولن تفعلوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ تم یہ ہرگز کر نہیں سکتے، تم کبھی نہیں یہ کر سکتے، فاتقوا النار التي، تو اگر اس چیلنج میں تم فیل ہو گئے ہو تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے، التي وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، کہ جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اس آگ میں تو وہ لوگ اس آگ میں ایندھن کا کام کریں گے، وہ فیول کا کام کریں گے، وہ آگ اور بڑکے گی، والحجارہ، اور اسی طرح پتھر بھی اس کا ایندھن ہوں گے۔ بعض مفسرین کے نے اس میں پتھر سے مراد یہ بیان کیا کہ جن بتوں کی، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ پتھر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اعدت للکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اعدت للکافرین اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ ہوں گے جو کفار ہیں۔ اگر مومنوں میں سے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوزخ میں سے نکال لیں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو دوزخ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جو لوگ
नबूवत को मानते नहीं और चैलेंज करते हैं कुरान के आसमानी और अल्लाह की किताब होने को, उनका तज़किरा करने के बाद उनके अपोज़िट अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों का तज़किरा कर रहे हैं और उन्हें खुशखबरी दे रहे हैं जन्नत की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए जन्नात हैं, उनके लिए बागात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नतें और बाग तैयार किए हैं उन लोगों के लिए, तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो बाग ऐसे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नक्शा खींच रहे हैं उन बागात का कि उनके जो बाग हैं, उन बागों में जो दरख्त हैं, उन दरख्तों के नीचे से नहरें बहती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कई दफ़ा जो नहरें होती हैं, उसके किनारों पे बड़े-बड़े दरख्त लगे हुए होते हैं, तो वो नीचे नहरें बह रही होती हैं। तो उस तरह की मंज़रकशी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं और इस तरह की मंज़रकशी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कई जगहों पे की है कि बागात हैं और नीचे से वो जो नहरें बह रही हैं। अब इस आयत में अगर आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब खुशखबरी दी तो तज़किरा किया ईमान वाले और नेक अमल करने वाले। ये कुरान पाक का उसलूब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार जगहों पे जहाँ भी इस तरह ईमान का तज़किरा किया, उसके साथ नेक अमल का तज़किरा किया। उससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। ये दोनों आपस में इकट्ठे हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स कहे कि मैं ईमान वाला तो हूँ लेकिन अमले साले नेक अमल नहीं करता, तो अकेला ईमान फ़ायदेमंद नहीं। और इसी तरह अगर कोई कहे कि जी मैं काम अच्छे बड़े करता हूँ, खैरात के, सदके के और डोनेशन के और बड़ा खिदमत खल्क के काम करता हूँ, बड़े अच्छे काम करता हूँ, लेकिन ईमान नहीं है तो वो अच्छे काम फिर उसके किसी काम के नहीं। फ़ायदा तभी है कि अगर बंदे में ईमान भी हो और बंदा अमिलुस सालिहात अच्छे काम भी करे। और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अमल ईमान का लाज़मी हिस्सा और जुज़ है। अमल करने से ईमान बढ़ता है और अगर अमल नहीं है तो ईमान घटता है। और ईमान और के घटने और बढ़ने के कुरान और सुन्नत में बेशुमार दलाइल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जब कुरान की तिलावत इन मोमिनों पे की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, इनका ईमान बढ़ जाता है। और बेशुमार सही अहादीस हैं कि जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के कामों को ईमान का नाम दिया। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हया जो है, हया भी एक अमल है। एक अच्छी कह लें एक बंदे की प्रैक्टिस है कि वो हया है, उसमें शर्म है। आपने कहा ये ईमान का हिस्सा है। रास्ते पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है नुकसानदेह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई शख्स उसको रास्ते से हटा देता है, अब ये अच्छा काम है, तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ईमान का हिस्सा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा वादा खिलाफ है, उसका कोई ईमान नहीं। अब वादा खिलाफी करना एक बुरा काम है, वादा पूरा करना एक अच्छा काम है। तो जो काम हैं, जो अमल हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि एज़ अ मुस्लिम हमें सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रुक जाना चाहिए कि जी हम मुसलमान हैं और हमारा दावा है जन्नत पे, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह की शरीयत पे अमल करना चाहिए और अपने अमल को अच्छा और नेक करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोग जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं, इनको आप खुशखबरी दे दीजिए कि इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब कभी उस जन्नत में उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क के तौर पे कुछ फ्रूट देगा, कुछ समरा देगा, फल दिए जाएँगे उनको, व उतू बिही मुतशाबिहा, और वो फल जो उनके पास लाए जाएँगे वो मिलते-जुलते होंगे। या तो वो आपस में उनकी शेप एक जैसी होगी या ये कि दुनिया के फलों से उनकी शेप मिलती-जुलती होगी। क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे कि ये तो उसी तरह की चीज़ है जैसे हमने पहले भी हमें इस तरह का रिज़्क दिया गया था। लेकिन हकीकत में वो बज़ाहिर मिलते होंगे लेकिन उनका जो टेस्ट है, उनकी जो मिठास है, उनका जो ज़ायक़ा है, उसका मुकाबला कोई नहीं इस दुनिया में जो फल हैं उससे, बल्कि वो इससे बहुत ही आला दर्जे के हैं और जिनको कोई बंदा सोच समझ भी नहीं सकता। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी में भी ये मौजूद है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी-ऐसी नेमतें लोगों को दी जाएँगी कि जो किसी ने कभी सुना ना होगा उनके बारे में, ना किसी ने उन उस तरह की चीज़ों को इस दुनिया में देखा है, और हत्ता कि किसी बंदे के दिलो-दिमाग में ख़्याल भी नहीं आ सकता कि इस तरह की कोई अज़ीम नेमत हो सकती है, उस तरह की नेमतें उनको जन्नत में दी जाएँगी। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जन्नत में उनको पाक साफ बीवियां दी जाएंगी। पाक साफ से मुराद ये कि वो उनको हैज नफास इस तरह के जो मामलात हैं वो नहीं होंगे, बल्कि वो पाकीज़ा बीवियां होंगी। हुम फीहा खालिदून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि ये जो जन्नती हैं ये जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जो लोग काफ़िर हैं, जो पक्के दोज़ख में जाने वाले हैं, वो दोज़ख में हमेशा रहेंगे, और जो जन्नती हैं, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब लोग जन्नत और दोज़ख में चले जाएँगे, तो फिर उसके बाद मौत नहीं होगी, बल्कि कुफ़ार हमेशा दोज़ख में रहेंगे, और मोमिन जो हैं, वो चाहे डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं या अपनी आर्ज़ी सज़ा भुगत के जहन्नम से जन्नत में आते हैं। एक दफ़ा जो जन्नत में दाख़िल हो गया, वो हमेशा-हमेशा जन्नत में रहेगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और वो टॉपिक है इस चीज़ का कि कुफ़ार और मुनाफ़िकीन, इनका ये एक एतराज़ था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरा की तरफ से अगर ये किताब है, तो अल्लाह की ज़ात इतनी बुलंद है, इतनी बड़ी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह छोटी-छोटी चीज़ों की मिसालें कुरान में देता है। कभी कहीं मक्खी की मिसाल आ गई, कहीं मकड़ी की मिसाल आ गई, कहीं और छोटी-छोटी चीज़ों की मिसालें। बड़ी-बड़ी मिसालें भी हैं, चाँद की, सितारों की, और बारिश की। तो इ उनका ये एक वहम था या एक एतराज़ कि भई अगर इतने बड़े अल्लाह की ये किताब है, तो उसमें ये छोटी-छोटी चीज़ों की मिसालें, इसकी क्या लॉजिक बनती है, इसका क्या तुक है? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा, कि अल्लाह इस चीज़ से शर्माता नहीं कि किस चीज़ की मिसाल बयान करे। बऊदतन फमा फौकहा, चाहे वो एक छोटा-सा मच्छर हो, या मच्छर से भी कमतर चीज़ हो, जैसे मच्छर का पर कह लें। या फ़ौकहा का एक माना ये भी हो सकता है कि इससे ऊपर दर्जे की मिसाल, यानी इससे बड़ी मिसाल, दोनों माने हो सकते हैं, उससे छोटी मिसाल या बड़ी मिसाल के। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस चीज़ से नहीं शर्माता कि बात समझाना मकसद है, उस बात को समझाने के लिए अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जब अल्लाह वो बात लोगों को समझाना चाहता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस चीज़ में कोई शर्म या हेजिटेशन नहीं करेगा कि जी ये मिसाल छोटी है, मसलन मच्छर की है, या उससे बड़ी है, या उससे छोटी है, ये मैटर नहीं करता, ये इर्रेलेवेंट चीज़ है। असल चीज़ ये है कि बात समझाना मकसद है, तो अगर छोटी चीज़ की मिसाल दे के बात समझाया जाए, तो इस पे कोई एतराज़ वाली बात नहीं बनती। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। लेकिन होता क्या है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान वाले हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो अल्लाह ने मिसाल दी है, ये हक है अल्लाह की तरफ से। वो जानते हैं कि ये हमारे रब की तरफ से हक नाज़िल हुआ है। वो उसका मज़ाक नहीं उड़ाते, वो उसको सीरियस लेते हैं और उसको समझते हैं। और उसको हकीर नहीं समझते कि ये किसी छोटी चीज़ की मिसाल दे दी गई। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। लेकिन वो लोग जो काफ़िर हैं, वो जब ये मिसालें सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही, अल्लाह का मकसद क्या है ये मिसाल देने का? बस जब उन लोगों के दिलों पे, दिमागों पे और जनाब कानों पे, आँखों पे पर्दे पड़ गए, मोहरें लग गईं, उनको समझ ही नहीं आ सकता हक़, तो फिर उन्होंने इसी तरह की बातें करनी है कि मकसद क्या है? मकसद उन्हें समझ नहीं आता, समझ खुद नहीं आती है, एतराज़ अल्लाह के कलाम पे करते हैं कि जी इसका मकसद क्या है? ये तो बेमकसद बात हो गई है, जी ये तो एक बहुत छोटी बात होगी नऊज़ुबिल्लाह। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि देखें, बुनियादी मकसद कुरान का हिदायत है, लोगों को हिदायत देना। हमने ये भी पढ़ा कि हिदायत असल में मिलती है मुत्तकी लोगों को। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि इस वही से, इस कुरान से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत को जहाँ हिदायत देता है, बहुत को गुमराह भी कर देता है। युदिल्लु बिही कसीरा,
جب یہ آیات مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ ان کو سن کے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پکڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں میں یہ توفیق ہوتی ہے، جن کا فطرت سلیم ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا باعث بنتا ہے، ان کا ایمان اس سے بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ کفر پہ ہوتے ہیں، منافقت پہ ہوتے ہیں، جب وہ مزید آیات سنتے ہیں، مزید قرآن سنتے ہیں تو ان کی جہالت، ان کی گمراہی بڑھتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے گمراہ صرف وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، یعنی جو نافرمان ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہی اس سے گمراہ ہوتا ہے۔ جس بندے میں تقوی ہے، جس بندے میں نیکی ہے، جس بندے کی فطرت ٹھیک ہے، وہ بندہ اس سے گمراہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ جو نافرمان ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ اس میں سے کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں اور آپ گمراہ ہو جائیں، کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ علماء مولویوں سے ہی پوچھیں اور خود جرأت نہ کریں قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ گمراہی کا باعث اصل میں ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جو بد عمل ہے، جو بے عمل ہے، جو نافرمان ہے اللہ کا، نہ کہ وہ شخص جو کوشش کر رہا ہے دین حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، پڑھنے کی۔ اس کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ترغیب دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے آ کے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود دعوت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون، کہ تم لوگوں کو غور و فکر کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے، آؤ پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ لیکن یہ جو گمراہی ہے، یہ گمراہی میں بندہ کب پڑتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی پہ چلا جاتا ہے، ایمان کو، سنت کو، شریعت کو چھوڑ کے جب وہ اللہ کی نافرمانی پہ چلا جاتا ہے، ضد بازی پہ چلا جاتا ہے، تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ایسے شخص کو دلیل کے طور پہ قرآن و سنت سنایا جاتا ہے تو یہ الٹا مزید گمراہی میں چلا جاتا ہے اور اس کی مزید مخالفت کر کے اپنے لیے مزید سزا اور وبال کا سامان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، جب اللہ نے بیان کیا نا کہ یہ قرآن ہدایت کا باعث ہے متقیوں کے لیے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے متقیوں کی نشانیاں بتانا شروع کر دی تھیں کہ جی یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس طرح کر کے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان جب فاسقین کا، کفار کا تذکرہ کیا کہ یہ گمراہ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ یہ متقین کی نشانیاں ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نشانیاں حاصل کریں اور متقین میں شامل ہو جائیں، اسی طرح اب اگلی آیت میں ہم جو پڑھیں گے کافروں اور فاسقوں کی نشانیاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی نشانی فاسقوں کی، نافرمانوں کی اور کافروں کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بے شمار وعدوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے لیے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ جب آدم علیہ السلام کا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری ذریت آدم سے یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا بالکل آپ اللہ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ہم سب نے وعدہ کیا توحید کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، ہر انسان نے فطرت میں پیدا ہونے سے پہلے وعدہ کیا۔ اب اگر بندہ توحید پہ قائم نہیں رہتا تو اپنے اس وعدے کو توڑ رہا ہے۔ اس میں اس وعدے کی ابھی تذکرہ ہے جو اللہ نے وعدہ لیا یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ اللہ کے دین کو بگاڑو گے نہیں اور اللہ کے دین پہ عمل کرو گے، اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا، آخری نبی، اس پہ ایمان لاؤ گے۔ اب جب یہودیوں نے اپنے دین کو بگاڑا، عیسائیوں نے اپنے دین کو بگاڑا، انہوں نے وہ وعدہ توڑا۔ آخری نبی پہ ایمان لانے کا انہوں نے وعدہ کیا، وہ وعدہ انہوں نے توڑا۔
تو یہ وہ وعدے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار وعدے ہیں جن کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے۔ تو جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے وہ ایک نشانی ہے فاسقین کی اور کفار کی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، دوسری نشانی فاسقوں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اس کا معنی ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا درس دیا کہ رشتہ داروں سے میل جول رکھنا چاہیے، رشتہ داری توڑنی نہیں چاہیے۔ تو رشتہ داری توڑنا یہ بھی ایک فسوق کی اور نافرمانی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو حدیں طے کی ہیں شریعت میں کہ یہ حدود ہیں، یہ لمٹس ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، تو جو ان لمٹس کو توڑتا ہے، حرام کام کرتا ہے، جو اللہ نے فرض کام کیے ہیں ان کو پامال کرتا ہے، رمضان کی پامالی کرتا ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو یہ بھی اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا، کرنے کا، ملا کے رکھنے کا حکم دیا، ان کو یہ توڑنے والا ہے۔ تیسری نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ بندے کا مقصد امن پھیلانا ہونا چاہیے، فساد نہیں۔ اگر بندہ اسلام کی، مسلمانوں کی خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بھی ایک فسق کی علامت ہے۔ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب متقین کا تذکرہ کیا تھا تو اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک هم المفلحون، کہ یہ جو متقون ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں فاسقون جو ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور اس سے بڑا نقصان اور گھاٹے کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے تم اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہو کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مردہ تھے۔ یہاں مردہ سے مراد یہ ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کی طرف میدان محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو وہ اللہ جس نے تمہیں اس حیثیت میں پیدا کیا کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جس نے تمہارا وجود بنایا، پھر وہ اللہ تمہیں مارنے پہ قادر ہے، پھر وہی اللہ تمہیں زندہ کر کے حساب کے لیے اٹھائے گا، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کچھ نہیں اللہ کے مقابلے میں، اور جرت تم اتنی بڑی کرتے ہو کہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز یہ بیان کی کہ ہمارا اپنا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی اللہ کا تصرف ہے کہ اللہ اسے مارتا ہے پھر زندہ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہماری اپنی جان کا، اپنے آپ کا حال ہے، اور ہمارے علاوہ ہمارے ارد گرد جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں تذکرہ کرتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے قصد کیا آسمانوں کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی بالکل صحیح طریقے سے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو پوری کی پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی بہترین طریقے سے بنائی، اور زمین پہ ہر چیز تم لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ تو ایسا عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں، اوقات کچھ نہیں، پھر ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں اور اپنی عقل سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا انکار کریں، یا اس کی وحدانیت کا انکار کریں، اس کی عبادت کا انکار کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شامل کریں؟ یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چیز جو ہے ان 2 آیات میں بیان کی۔ آخری نقطہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ کہا کہ زمین میں سب کچھ تم لوگوں کے استعمال کے لیے پیدا کیا،
تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیفالٹ پوزیشن چیزوں کے استعمال میں وہ حلال ہونے کی ہے، الا یہ کہ دلیل ملے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو ہم مثلاً اگر کوئی ہم چیز کھا رہے ہیں، کوئی جانور ہے، کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، تو ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوگی کہ وہ چیز حلال ہے، الا یہ کہ ہمیں کوئی دلیل ملے خاص شریعت میں کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگر ساتھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، میرا خیال وہ میسج کی شکل میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ ادھر میں دیکھوں کچھ جو میسیجز آئے ہوئے ہیں چیٹ میں۔ جی ابھی کوئی ایسا سوال نہیں ہے اس میں، میں ان میوٹ کرتا ہوں ابھی سارے پارٹیسپینٹس کو۔ جی میں نے ابھی اگر کسی نے کوئی کوشچن ہے تو وہ دے کین ریز دیئر ہینڈ، وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ان کو انمیوٹ کر دیں۔ جی عثمان بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ یہ جیسے آپ نے کہا کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جی ایسی کوئی ایک بار میں نے حدیث سنی تھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے 73 جو ان سے سیکٹس ہوں گے اور 72 جہنم اور ایک جنت میں، اسی طرح یہودیوں کے بھی 72 سیکٹ ہوں گے جس میں سے 71 جہنم اور ایک جو ہے جنت، اور جو دوسرے ہیں کرسچینٹی سائی، ان کے بھی کچھ سیکٹ ہوں گے جس میں ایک جنت میں جائے گا۔ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ جب میں نے مسلمان کہا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کے مسلمان، بلکہ اسلام جو ہے یہ دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک۔ تو جو لوگ صحیح انبیاء کی اپنے انبیاء کی صحیح دعوت پہ، جب وہ دعوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، جیسے مثلا اب تمام پچھلے انبیاء کی دعوت منسوخ ہو چکی ہے، تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس کو یعنی کہ کلیریفائی ہو جانا چاہیے کہ مسلمان سے مراد امت محمدیہ کے مسلمان نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے۔ ایک تو یہ اس چیز کا جواب ہو گیا۔ دوسرا جو فرقوں والی آپ نے بات کی ہے، اب وہ جو فرقے ہوتے ہیں اصل میں وہ فرقے ایک تو یہ کہ عقیدے کے فرق سے بنتے ہیں۔ اس میں فرقہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حنفی ہے یا شافی ہے یا حنبلی ہے۔ یہ فقہی مسائل میں ہوتا ہے کہ جی نماز میں ہاتھ کسی نے اوپر باندھے یا نیچے باندھے، اس بنیاد پہ فرقہ نہیں بنتا۔ فرقہ اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو ہمارا اصل عقیدہ ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، کہ اور اس عقیدے کے مطابق ہمیں جانتے ہیں کہ تقدیر ہے مثلا، تو تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، ہم اس تقدیر سے بھاگ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مجبور بھی نہیں ہیں، ہمیں اختیار بھی دیا گیا ہے۔ تو اب بعد میں فرقے بنے جنہوں نے کہہ دیا کہ جی تقدیر جو ہے نا وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ جو ایک فرقہ بناتی ہے جس کو آپ قدریہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک فرقہ بنا جبریہ، جنہوں نے کہا کہ جی سب کچھ جبر ہو رہا ہے، ہم سے تو باندھ کے اللہ سارا کچھ گناہ کروا رہا ہے اور ہماری تو مرضی کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی غلط ہیں، یہ بھی ایک فرقہ بن گیا۔ تو اس انداز سے جو فرقے بنتے ہیں وہ فرقے مراد ہیں 73 فرقوں میں۔ اگر کوئی ضمنی فروعی مسائل میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک عالم کہتا ہے کہ جی اچھا جی دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کہتا ہے دو نمازیں نہیں اکٹھی کر سکتے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح سے ایسے انداز سے عقیدے میں بدعت کرتا ہے، اختراع کرتا ہے، جو اختراع اس کو دین سے نکال دیتی ہے، خارج کر دیتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی تقدیر کا انکار کر دے، اللہ کے علم کا انکار کر دے، اللہ کی طاقت کا انکار کر دے، تو اس نے کفر کر دیا، تو وہ تو خارج ہو جائے گا اس چیز سے، تو وہ پھر کفار کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں اگر کسی کی بدعت کم ہے
اور اس لیول کی نہیں کہ وہ کفر بن جائے، تو آف کورس اس کا معاملہ ان فاسق مسلمانوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے بارے میں ہم نے پہلے بیان کیا کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ویسے ہی معاف کر دے، یا یہ ہے کہ وہ کچھ عارضی طور پہ جہنم میں جائیں اور اپنے گناہوں کی صفائی ہو کے وہ اس طرح سے جنت میں آ جائیں۔ تو اس انداز سے یعنی کہ لوگوں کے مختلف معاملات ہیں۔ جی کوئی اور سوال؟ یہ ہے جی جی ایک اور سوال آیا ہے کہ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہیں، اور کیا ہماری جو یونیورس ہے وہ 1 ہیون شمار ہوتی ہے؟ اچھا جی دیکھیں 7 آسمان کا بڑا واضح طور پہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ۔ یہ جو ہمیں اپنے سر پہ آسمان نظر آتا ہے، یہ جو بلو ٹائپ، یہ پہلا آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بھی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہوئی ہے یا جتنے بھی ان کے دعوے ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی یونیورس، نئی گلیکسیز انہوں نے دریافت کی ہیں یا ان کا خیال ہے کہ وہ ساری کی ساری اس آسمان دنیا پہلے آسمان کے اندر اندر ہی ہے۔ جو باقی آسمان ہیں وہ اس سے اوپر ہیں، اور احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ اب یہ 500 سال کس سواری پہ ہیں یہ واضح نہیں ہے، کیا وہ جو روشنی کے سال ہوتے ہیں اس سے بھی لمبے سال ہیں یا کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پہلا آسمان ہے سارے کا سارا، اور اس کے اوپر 6 اور آسمان ہیں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے اللہ کا، اور اللہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے اور اوپر ہے۔ تو یہ ہے آسمانوں کا معاملہ۔ اور جہاں تک زمین کا ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کے برابر زمینیں پیدا کی۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر کوئی کسی کی زمین ناحق طریقے سے مارتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے ناجائز قبضہ، تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق بنا کے پہنایا جائے گا۔ تو وہاں بھی 7 زمینوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، لیکن وہ 7 زمینیں کہاں ہیں، کس ترتیب سے ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ ہاں جی چلیں چلیں ٹھیک، انشاءاللہ پھر اب اگلے منڈے پہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے امام صاحب جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اوکے جی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔